يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن صحابة يا ربي وارض عن سلالة صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تعثر رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نذورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربه ظنك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي جرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي هبنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واصلح كل موجي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربنا ختم بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العلم يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن من قوم به سكنوا وبه من خوف آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وبآية القرآن عنوف التائفنا خلواني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نعرف البطحاء وتعرفنا فعلا نزيد يعلفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ولنا المعنى والخيف منا فعلا من هدى وكن وكني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ولنا الخير الألم أبو وعلي المرتضى حسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وإلى السبطين تنتسبون سبن في الدخل يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كم إمام ما عداه خالفوا منه سادات إذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمان يا رسول الله وسلام عليك يا ربيع شاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني والدرج مثل زين العابدين علي وابنه اللطيف خير والي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين يا
لله لله قد سعيدوا ولغير الله مقصدوا ومع القرآن في قراني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني والتراحي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني والتراحي يا أهل بيت المصطفى طهورهم أمان الأرض فالذكري شبههم بالأنجم زهري مثل ما قد جاء في سننه يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا سفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى تنجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب هذا حديث السورة باسم الحبائب فهذا شكر عطاف الركائب صلاة الله ما كواكب على خير ما راكب النجائب ألم ترها وقال مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب وأمانت للحمى ضربا وحنات إلى تلك المعالم والملاعب فتحت بالسمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جديد صلاة الله ما لاحت كواكب
خير ما ركب النجائب صلاة الله ما التواكب على خير راكب النجائب فأهم ضربا كما هامت إلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهادي طيباب الإلهات والمطالب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير راكب النجائب وتلك القبة الخضراء فيها نبي نوره يجلو الغياهب وقد جاء الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب فقل لنفسي دونك وتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملى بالحبيب بكل قاصد فقد حصل الهنا بالتغائب فقد حصل الهنا بالتغائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجه الرفيع وله المعالي له الشرف المؤبد والمناقب له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب فلو أن سعينا كل يوم
الأحداء كلا فوق النجائب صلاة الله ملائكة على أحمد خير من ركب النجائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله على مدى خير من ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب صلاة الله ملاحة كواكب على مدى خير من ركب النجائب تعم الآل والأصحاب الطران جميعهم وعترته الأطايب صلاة الله ملائكة كواكب على مدى خير من ركب النجائب رب فانفعنا ببركاته وأجل الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومؤافاته من الفتن يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله ملائكة كواكب على مدى خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن بكرات من هذا كل كمال فذا يعبر عن علاك مقالي صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن
الأنوار كل ضلال صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن كاستنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خاصهم رب العلا بكماله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا غلامة سميناك بما سماك الله تعالى في الأزل نور ليلى بنت سرنبي بارك الله لوالديها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غلامة سميناك بما سماك الله تعالى في الأزل نور ليلى بنت سرنبي.
Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak yang baru lahir, sekarang kami saksikan nama kamu sebagaimana termaktub di dalam Lauhil Mahfuz, yaitu nama kamu Nur Laila binti Sarnubi. Barakallahu fiik wa liwalidayhi. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asna'ta 'ala nafsika. Falakal hamdu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'lamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'alha bintan salihah waj'alha bintan mu'minah waj'alha bintan muta'allillahi wa rasulihi wa li abawayhi. Amin. Allahumma ij'alha bintan salihah waj'alha bintan mu'minah waj'alha bintan muslimah waj'alha bintan muti'ah lillahi wa li rasulihi wa li abawayhi. Allahumma tawil umraha wa wasi' rizqaha. Allahumma tawil umraha wa wasi' rizqaha. Amin. Allahumma tawil umraha wa wasi' rizqaha. Allahumma ja'al sihhata wa afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. فاهتدى العرش ضربا واستبشارا وزداد القرص هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا
وترج الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها التلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا للبعيد ربنا صل على من هلا في خير البقاع
وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يا موطى قد تجليت لقلبي مسبرا دون كناية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وعلى عشق الجمال طبع الله اتباع ولبسنا ثوب عيد بعد تلبيك الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي صل وسلم يا نبي
وسلم عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورغبته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا نقد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية ونمناهم القضاء وللوصول إلى مصرها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور يا رب، ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة ولا ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين، وإنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين في وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha li liqa'ihi dhukhra wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul mukarramin, para alim ulama, guru-guru agama, mata Allah Ta'ala bituli hayatihim. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir ini dipanjangkan Allah Ta'ala umur, selalu diberikan kesehatan. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, pencinta Maulidir Rasul yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta, yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Lebih-lebih kita masih diberinya nikmat umur dan kesehatan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan di tempat ini untuk sama-sama merayakan, memperingati dan mengagungkan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah terlimpah kepada sang pelita hati, penyejuk jiwa kita, Al-Habibil Azam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih ulun ucapkan kepada sahibul bait yang telah mengundang menyarwani kita berataan untuk ikut serta memeriahkan, merayakan dan mengagungkan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga tuan rumah sekeluarga diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesulitannya, serta dibahagiakan Allah dunia dan akhiratnya. Amin. Sebelum ulun menyampaikan sedikit tentang hikmah peristiwa Isra, peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa mengaturkan ampun dan maaf sekiranya nanti terdapat kesalahan maupun kekhilafan ataupun kekurangan, lebih-lebih keterlambatan ulun datang. Karena tadi ada acara juga di seberang rumah ulun, kada nyaman lawan sajiran meninggalkan. Nah, jadi alhamdulillah waktunya kawa bergeser sedikit dan ulun dapat hadir di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa terasa hari ini kita berada di hari yang keberapa nih? 25 bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Bulan yang selalu mengingatkan para pencinta, para pengidola, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kelahiran, hijrah serta wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang sejarah bumi, mungkin sudah jutaan tahun belum ada manusia yang riwayat hidupnya tercatat dengan rapi, dengan baik, dengan detil, dan dibaca
oleh 6 miliaran daripada umat Islam di seluruh dunia, yang sampai saat ini hampir sudah lebih 14 abad terus dibaca. Tiada lain kecuali riwayat hidupnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar saja kita memperingati, mengenang, mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangankan Rasulullah, kelahiran kerabat saja biasanya ada istilah memperingati ulang tahun anak. Tiap tahun diperingati. Padahal anak yang diperingati itu belum punya jasa sama kita. Tidak ada jasanya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan seumpama bulan ini, beliau itu bukan lagi kita sekedar merayakan kelahiran, tapi kita merayakan rasa syukur kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus untuk menyelamatkan, mengajak manusia ke arah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jasa Rasulullah lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita yang melahirkan. Jadi kita ini hutang lawan Rasulullah lebih besar hutang kita kepada kedua orang tua. Orang tua kita cuma melahirkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyelamatkan kita dari api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Dulu sebelum Nabi diutus, kamu kata Allah berada di tepi jurang neraka. Fa anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan dengan diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajar kita bergembira, wajar kita bersyukur kepada Allah, karena beliau satu-satunya nabi yang sangat merindukan kepada umatnya. Padahal kita belum lahir, Sidin sudah merindukan kita, ingin melihat kita, ingin ketemu kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, dikelilingi oleh para sahabat-sahabat beliau yang utama. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergumam. Tahu bergumam? Rumu-rumu jaka bahasa kita. Nang nyaman baner bepandir surangan. Bepandir surangan. Orang tuh biasanya bilang biar bepandir surangan tuh berarti nang dipikirakan tuh berat banget sampai tak keluar bepandir surangan. Apa kata Nabi? Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Nabi pada heran. Kenapa Nabi mengatakan kekasihku, kekasihku? Kapan aku lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Kata sahabat dalam hati, apakah kami ini bukan kekasih beliau? Tapi mau bertanya tidak berani. Lalu Nabi mengulang lagi agak keras dari yang pertama. Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Sahabat tambah bingung lagi, saling pandang. Ada apa ini? Lalu Nabi mengulang yang ketiga kali yang lebih keras sambil meneteskan air mata kerinduannya. Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya di antara sahabat ada yang tidak tahan lagi, penasaran. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami mendengar sampian bepandir surangan, pian bergumam, rumu-rumu, ujar sampian kekasihku, kekasihku, kapan aku lihat mereka, kapan aku ketemu mereka. Sampai 3 kali pian ngomong itu, ya Rasulullah, alas nabi ahbabika ya Rasulullah. Apakah kami yang hadir ini bukan kekasihmu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Lastum bi ahbabi, kalian bukan yang kumaksud kekasihku itu. Malah sahabat pada heran. Lalu Nabi melanjutkan, walakinnakum ashabi,
Kalian-kalian ini adalah sahabat-sahabat dekatku, sahabat-sahabat yang setia kepadaku. Lalu waman ahbabuka ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa yang sampean maksud kekasihku, kekasihku yang pian ingin melihat dia, yang pian ingin ketemu dia? Kata Rasulullah, hum qaumun min ummati amanu bi walam yarawni. Mereka itu adalah kelompok umatku juga. Mereka beriman kepadaku, kata Nabi, percaya kepadaku, mencintai aku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Coba kita pernahkah kita melihat Rasulullah? Tidak pernah. Pernahkah kita berperang bersama Rasulullah? Tidak pernah. Tapi berimankah kita kepada Rasulullah? Beriman kita kepada Rasulullah. Ternyata kita yang di akhir zaman ini, yang tidak pernah melihat beliau, tidak pernah berjalan bersama beliau, beliau merindukan kita, membanggakan kita di tengah-tengah para sahabat-sahabat beliau. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Cintanya Nabi kepada umat di akhir zaman yang tidak pernah melihat beliau. Sahabat itu wajar beriman. Kenapa? Dia melihat mukjizatnya Rasulullah. Kita ini tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap percaya, mengimani, bahkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan kecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sidin membanggakan kita di tengah-tengah sahabat. Dengan jalan apa kita balas cintanya Nabi? Kita balas dengan cara apa kita membalas cintanya Nabi? Tunaikan hak-hak Nabi. Ada hak Nabi yang wajib kita tunaikan. Kata Imam Ad-Din Al-Alawi Al-Husaini, ada 4 hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Yang pertama dari 4 macam, al-mutaba'atu li sunnatihi wan nasru li dinihi wa syari'atihi. Yang pertama wajib bagi umat beliau, kalau bujur-bujur cinta sama si Din, mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menolong agama dan syariatnya, wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni. Apa saja sunnah Nabi kita laksanakan. Jangan kita hanya memandang sunnah Nabi itu sunat. Ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang yang masuk surga bersama Nabi itu napa? Ternyata orang yang ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Yang paling nyaman aja salat berjamaah. Salat berjamaah ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wahini nyaman banah akan langgar, tanahnya kada licak. Ya kah? Fasilitas ada di langgar di masjid napa? Kipas angin, hendak berwudu kada lapah lagi ke batang, mutar aja. Nah ini juga yang ditekankan oleh seorang kutub, Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ya, tuan rumah sisipkan manaqib beliau. Ya kah? Di dalam manaqib sidin itu apa? Lazimkan ulimu salat 5 waktu berjamaah, kata Syekh Saman Al-Madani. Karena beliau benar-benar adalah siddatul mahabbah wa kamalul mutaba'ah li habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat berjamaah. Karena orang yang salat berjamaah itu ada paling kada ada 3 jaminan. Pertama, orang itu kena mendapat kenaungan Allah di hari kiamat padang mahsyar, termasuk salah satu daripada 7 golongan yang mendapat kenaungan yaumala la dzilla illa dzilluh. Yang kedua, dapat pahala haji. Nak naik haji pian wahin lapah benar. Duitnya ada aja, bakulat duit kada kawatulak. Macam-macam prosesnya pulang macam-macam. Nah, dapat pahalanya barang.
Ujar Nabi, man kharaja fi baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muharrimi, rawahu Abu Daud. Siapa keluar rumah bersuci lalu pergi ke salat berjamaah, dia mendapat pahala sama pahala orang nang menunaikan haji yang memakai kain ihram. Berarti hajinya apa? Makbul. Dua sudah. Yang ketiga, diulahkan Allah Ta'ala orang nang salat berjamaah itu istana dalam surga. Man ghada waraha ila salatin jama'ati a'addallaha nuzulahu fil jannah. Siapa yang pergi pulang salat berjamaah kena sampai maghrib besok pulang, subuh datang pulang, Allah siapkan istana di dalam surga. Ya kayaknya Tuan Syekh Muhammad Seman, ya kah? Apabila sampai waktu subuh, maka beliau hampir mengamalkan ratib subuh, lalu zinin salat berjamaah bersama orang banyak. Nah, kita turuti ahwalnya para wali-wali Allah ini. Sehingga kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barang. Sudah garing, kemudian tak awal lagi. Maka orang salat berjamaah pasti diterima oleh Allah. Jadi jangan memandang mengkada salat yang berjamaah kada berdosa juga aja. Tapi ingatakan ini nang digawi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi itu di dalam perang pun beliau tetap salatnya berjamaah. Ya Allah. Nah, sebut mun kada kawa juga misalnya kita tambah lagi sunnah yang lain, banyak istighfar. Istighfar itu kan sunnah Nabi. Saben hari paling kada 100. Nabi sehari baca istighfar 100 kita baca. Itu kada bemodal napa-napa. Astagfirullah, astagfirullah. Ujar Nabi, demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertobat sehari 100 kali. Berarti kita menggawi sunnah Nabi. Berarti itu tanda cinta. Nah, yang kedua, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan adalah al-mahabbatu wal mawaddah, mencintai sidin. Wajib kita mencintai Rasulullah melebihi kita mencintai yang lainnya. Dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Jika anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, harta yang kamu takutkan kebangkrutannya, rumah-rumah bagus yang kamu takuti kehilangannya, itu lebih kau cintai daripada mencintai Allah dan Rasul. Tunggu, kata Allah, sampai Allah mendatangkan perkaranya dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kesimpulan ayat ini, apabila kita menempatkan selain Rasulullah yang lebih kita cintai, berarti iman kita kada sempurna. Bukan kada beriman, cuman imannya kurang, ada sempurna. Ya Allah. Sayyidina Umar aja diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham. Aku lihat kata Abdullah bin Hisham, Rasulullah sedang duduk bersama Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah megang ke tangan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar kehimungan? Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Demi Allah, pian ini nang paling ulun cintai daripada sesuatu kecuali diri ulun. Kada aja Rasulullah, wahai Umar. Berarti kau masih lebih mencintai dirimu daripada aku. Hatta yuhibba li nafsika, kecuali engkau mencintai aku ya Rasulullah lebih daripada mencintai diri engkau sendiri. Al-an ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ulun mencintai sampian lebih daripada ulun mencintai diri ulun sendiri. Al-an atamma imanuka, sekarang sempurnalah iman engkau wahai Sayyidina Umar. Jadi kita harus menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita di atas daripada yang lain kalau kita pengen iman kita sempurna. Makanya maulid ini sangat penting. Karena maulid ini adalah merupakan media ataupun sarana kita untuk mengenalkan umat kepada Rasulullah. Sebab akibatnya sangat berbahaya bila orang kadang mengenal Nabi
am lam ya'rifu rasulahum fahum munkirun. Akibat mereka tidak mengenal kebesaran-kebesaran Nabi, lalu akhirnya mengingkari Nabi, mengingkari kepada Rasulullah. Ya kalau lah, mulanya mengingkari jilbab, imbah itu mengingkari azan, imbah itu apa lagi? Siapa yang paling berjasa di abad 21, Nabi Muhammad kah, Soekarno kah? Yang terakhir apa? 26 Oktober tadi menyatakan diri keluar dari agama Islam, murtad. Wa illam ya'rifu rasulahum fahum munkirun. Emangnya enak, nyamankah keluar masuk kayak berpindah kamar? Kafir. Wa man lam yartadid ankum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Orang yang murtad itu apa? Kafir, balasannya neraka jahanam. Makanya maulid ini sangat penting untuk menjagakan umat supaya jangan kehilangan arah figur yang menjadi panutan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya kita mencintai Nabi, mengenal ke ini perjuangan Sidin, ke ini kecintaannya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum percepat saja yang ketiga. Pertama tadi hak Nabi kepada kita apa? Mengikuti sunnah beliau. Yang kedua mencintai beliau. Yang ketiga ta'zimuhu wa tauqiruhu, memuliakan dan mengagungkan beliau. Kita muliakan, kita agungkan beliau. Masya Allah. Allah Ta'ala saja mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat pian para sahabat mengagungkan Nabi. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini adalah sahabat ke-6 yang pertama masuk Islam. Dulu kata Abdullah bin Mas'ud, sebelum aku masuk Islam, aku menjadi mata-mata Abu Jahal untuk memamatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku disuruh Abu Jahal memamatai intelijen, CAI, cakap bahasa Inggris itulah. Kayak apa Muhammad ini di tengah-tengah sahabatnya. Lalu diintip ketika Rasulullah sedang berada dengan sahabat. Itu dibicarakan dalam kitab Asy-Syifa. Ternyata takjub ketika itu Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi berada di tengah sahabat, sahabat sabarataan menundukkan kepala, tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani bergerak-gerak, seolah-olah ada burung di atas kepalanya para sahabat, daripada saking khusyuknya, takzimnya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku jar Ibnu Mas'ud, ada Abdullah bin Mas'ud kada pernah melihat orang yang dimuliakan, yang dibesarkan seperti Muhammad dibesarkan oleh para sahabatnya. Diintip lagi oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi berwudu. Ketika Nabi berwudu, bekas wudunya Nabi ini direbutkan oleh para sahabat. Hampir-hampir mereka bertamparan bakalahi merabutakan tabarruk, mengambil berkat daripada bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Wala yabsuqu busakan, tidaklah Nabi meludah kecuali di tangan para sahabatnya Nabi. Tidak ada ludah sini yang gugur ke tanah di tangannya para sahabat Nabi. Kenapa? Ludahnya Nabi harum. Disapukan mereka ke muka. Mudah-mudahan ya para sahabat, dengan berkah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ludah bisa menyelamatkan aku dari api neraka. Adalah ludah raja yang diambil oleh ajudannya, ada. Sekali lagi Abdullah bin Mas'ud melihat, tercengang melihat bagaimana Nabi dibesarkan, diagungkan oleh para sahabatnya. Ketika Nabi bercukur, ketika Nabi bergunting, tidak ada satu helai rambut yang jatuh ke bumi melainkan di tangannya para sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah, makanya banyak para habaib, para ulama-ulama itu yang menyimpan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik umur Sidin 125 tahun panjang umur. Sidin ini kemana-mana Nabi ikut. Lalu ketika hendak mati, kata Anas bin Malik, mamanya, bila aku meninggal nanti ambilkan itu rambut Rasulullah, letakkan di bawah ilatku. Ujar sahabat, kenapa garang? Aku mendengar Rasulullah seluruh anggota tubuhku ini diharamkan api neraka memakan. Maka aku berharap mudah-mudahan dengan berkat anggota tubuh Rasulullah, rambut ini menyatu dengan kulitku, tubuhku diharamkan oleh Allah Ta'ala api neraka untuk memakannya.
Akhirnya sahabat ribut mencari mana rambut Rasulullah. Rupanya ada juga sahabat yang belum mengenali kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Han bagunting aja sahabat Rasulullah itu rambut Sidin selalu dijaga oleh para sahabat-sahabat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bulik kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, aku belum pernah menyaksikan raja-raja yang ada di jazirah Arab ini yang membesarkan yang dibesarkan oleh pengikutnya seperti Muhammad dibesarkan oleh para sahabat-sahabatnya." Akhirnya berpikir jauh Abdullah bin Mas'ud, kayak ini aku masuk Islam. Akhirnya Zin masuk Islam secara diam-diam. Maka Abdullah bin Mas'ud nipian harat suara, melengking suara. Cuman kada membadai lawan awak, urangnya halus, karimping, randah pulang. Jadi kalau bakal rumun lawan sahabat tuh kada kelihatan lagi. Sehingga kadang-kadang sahabat begaya tuh begaya atau menyambat orang nangah halus, orang rendah. Nabi jangan hendak dihinakan. Abdullah bin Mas'ud sebelah batisnya itu ditimbang lawan gunung Uhud, lebih berat batisnya itu kebaikannya. Karena kemana Nabi umpat terus Sidin hafal 70 surah. Ketika sahabat mencari hafalan Al-Quran 70 surah itu diambil dari Abdullah bin Mas'ud. Makanya Imam Syafi'i aja kalau kita ambil, kalau kita lihat sanad keilmuan Sidin, Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-As'ari itu sumbernya kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ketika sudah pulang habis masuk Islam banyak menghafal Al-Quran. Pas ketika sampai di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, ada kerasaan rupanya sini menghafal Quran. Menghafal Quran ini di tengah musuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dipukuli orang Sidin. Sambil dipukuli orang tak tapai membaca terus lawan Quran Sidin. Sampai Muhajirin ini bilang ada batawas lagi. Lalu Sidin datang kepada Rasulullah dan di situ banyak sahabat. Sahabat berataan, "Ikam Abdullah bin Mas'ud sudah tahu orang ada ketujuh lawan Al-Quran itu dibacakan Quran. Aku jawab Abdullah bin Mas'ud kada lawis kena bila tatamu aku bacakan pulang." Kada takutan Sidin. Masya Allah, ini sahabat yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang ketiga tadi bagaimana takzim, membesarkan dan memuliakannya para sahabat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu juga kita muliakan Nabi kita. Kalau kita memanggil bagus saja Bang, Allahumma shalli ala Muhammad misalnya. Mau bagus buat Sayyidina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Artinya beradab. La taj'al du'aukum kadu'air rasul ba'dukum ba'da. Jangan kau samakan memanggil sesama kamu seperti kau memanggil dengan Rasul. Artinya memanggil ngaran aja tuh. Bagus boleh aja juga kedua-duanya. Kada berbuat Sayyidina bagus saja. Cuman yang bagus lagi buat Sayyidina Nabi melajari ujar Nabi, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Aku adalah pemimpinnya anak Adam. Wal anbiya wa man dunahum tahta liwa yaumil qiyamah. Seluruh nabi-nabi dan wali-wali itu di bawah benderaku kena di hari kiamat. Yang keempat, yang terakhir, hak Nabi yang harus kita tunaikan. Yang pertama tadi mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, mencintai melebihi dari yang lain. Yang ketiga, memuliakan dan membesarkan beliau. Yang keempat adalah al-iktsaru sholati wassalami alaih. Perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan tidak ada amalan yang paling selamat di akhir zaman ini kecuali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita kada tahu amalan-amalan yang lain. Kita kada kawama andalakan amalan-amalan yang lain tuh. Bisa ada cedera, ada cacat, tapi kalau salawat itu makbulu qat'an, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti orang-orang dalam surga itu udah masuk surga menyesal. Kenapa jadi menyesal? Karena waktu di dunia banyak waktu-waktu terbuang yang tidak diisi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, "Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat siapa yang ketika hidup banyak melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semakin kita membesarkan Nabi, maka kita pun akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hak yang wajib kita tunaikan sebagai ungkapan tanda cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 4 hak Nabi tadi bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita berhak nanti dekat dengan Rasulullah, dikumpulkan Allah bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Kira-kira ini yang dapat ulun sampaikan. Waktu juga yang memisahkan kita. Ujar pepatahan apa? Anak raja turun ke mana? Anak raja pergi menyalam mencari ikan. Kelihatan pian semuaan pada sudah lapar hendak makan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Salatan tunawwiru biha zawahirana wa sarairana bi anwaril asma'il husna wa sifatil ula wa bi anwariha wa bi anwari man sara nuruhu fi jami'il kain. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولا نبي صالح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. سألت الله بائنا يبلغنا أمانينا. سألت الله بائنا يبلغنا أمانينا ويجهب مننا الأقدار بجاه مصطفى المختار. ويجهب مننا الأقدار بجاه مصطفى المختار. بجاه المصطفى المختار. سألت الله بائنا يبلغنا أمانينا. سألت الله بائنا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه مصطفى المختار. ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار. بجاه المصطفى المختار. ويحيينا على تقوى بلا منى ولا بلوى. ويحيينا على تقوى بلا معنى ولا بلوى. بجاه المصطفى المختار. 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 سألت الله بارينا يبلغنا بارينا. سألت الله بارينا يبلغنا بارينا. ويجهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار. ويجهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار. بجاه المصطفى المختار.